منہ کو نجس کرنا یہ حرام نہیں ہے، فعل حرام نہیں ہے. اس نجس چیز کو کھانا یا اس کو پینا، حلق سے اتارنا، یہ حرام ہے. لہذا اگر تو اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کسی حرام گوشت کے اجزاء ملے ہوئے ہیں، ان کو کھانا، حلق سے اتارنا جائز نہیں ہے. صحیح. اور یہ بتایا جا چکا کہ اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ بسکٹ ہے اور اس کا ڈبہ ہے اور اس کے اوپر اس کے اجزاء میں کسی حرام گوشت جانور کے گوشت یا اس کے چربی کو شامل کیا گیا ہے، پھر تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے. صحیح. آپ کو یقین ہے کہ کسی حرام گوشت کے چربی یا گوشت کے ٹکڑے اس میں شامل نہیں ہے تو بھی جائز ہے. مشکوک ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ اس میں کوئی حرام گوشت جانور کے اجزاء شامل ہیں یا نہیں، اس کو بھی شریعت سمحا نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان شریعت نے حلال قرار دیا ہے. تو اس طرح کی بات چیزیں ہوتی ہیں کہ فرض کیجئے یہی جو ٹوتھ برش ہے یہ وہ کسی نجس چیز کا بنا ہوا ہے، نجس چیز کو منہ میں رکھنا کوئی حرام نہیں ہے. صحیح. اس کا حرام نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بھئی نجس چیز کے بالون سے وہ اس کو بنایا گیا ہے، جیسے اس کو منہ میں رکھوں گا تو میرا منہ نجس ہو جائے گا. اچھا بھئی، جس طرح ہاتھ کو نجس کرنا کوئی فعل حرام نہیں ہے، اسی طرح منہ کو نجس کرنا بھی فعل حرام نہیں ہے. ہم اس کو صاف کریں، دانت صاف کریں اور فوری طور پر وہ پانی ڈالیں اور اس کو وہ کریں. البتہ ہم اس کی تشویق یا حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتے مومنین کی کہ یا اپنے محترم ناظرین کی خواہ مخواہ اس قسم کے برش استعمال کرو، لیکن اس کی شرعی حیثیت بتا رہے ہیں کہ اگر ایسے برش استعمال کریں گے تو آپ کسی فعل حرام کے مرتکب نہیں ہوں گے. البتہ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ کس چیز کو نجس کرنا، کسی چیز کو نجس کرنا حرام نہیں ہے. ہاتھ کو نجس کرنا، کپڑوں کو نجس کرنا، اپنے فرش کو نجس کرنا حرام نہیں ہے. ہاں، ایک مقام ہے کہ اس کو نجس کرنا حرام ہے، وہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. بلکہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کسی نے اس کو نجس کر دیا ہے تو آپ کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر اس کو پاک کریں، اور وہ خانہ خدا ہے. خانہ خدا سے مراد کعبہ نہیں ہے، مسجد ہے. ہر مسجد، وہ آپ کے محلے کی مسجد ہو، بازار کی مسجد ہو، یا مسجد جامع ہو، مسجد الحرام ہے، مسجد کو نجس کرنا فعل حرام ہے. آپ اس میں نماز نہیں پڑھنا چاہتے، یہ نہیں کہ وہاں آپ جا کے نماز پڑھیں گے اور اگر وہ جگہ گیلی ہوگی تو وہ آپ کے کپڑوں تک سرایت کر جائے گی اس لیے وہ حرام ہو. نہیں، وہ مسجد کی دیوار کو نجس کرنا، آپ وہاں پاس بیٹھ کے ایسا کام کریں جس کی وجہ سے اس کی دیوار خون سے آلودہ ہو، پیشاب سے آلودہ ہو، یا ان 10 چیزوں میں سے کسی وجہ سے مسجد کی دیوار کو نجس کرنا، مسجد کی چھت کو نجس کرنا، جہاں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کے فرش کو نجس کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور اگر آپ کے سامنے کوئی اس کا فرش یا دیوار کو نجس کرے، یا معتبر ذرائع سے آپ کو پتہ چلے کہ وہ نجس ہو گئی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے شرعی کی فوری طور پر اس کو پاک کریں. یہ مسجد کا وہ تقدس ہے. اور مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، چلتے چلتے اپنے سامعین کو ہدیہ کے طور پر عرض کرتا چلوں. بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کا جو جسد خاکی ہے وہ قیامت تک اسی طرح تر و تازہ رہے اور وہ نہ سڑے اور کیڑوں کے نظر نہ ہو، کیونکہ روایات میں ہے کہ معتبر تاریخ بتاتی ہے کہ بعض بزرگان کو دفن کیا گیا اور سینکڑوں سال کے بعد بھی جب کسی مقصد کے لیے وہ قبر کشائی کی گئی تو ان کا جسد خاکی بالکل اسی طرح تر و تازہ تھا. کفن بھی وہ جو ہے نا وہ پوشیدہ نہیں ہوا تھا اور ان کا جسم بھی وہ سڑا نہیں تھا، گلا سڑا نہیں تھا. تو بعض روایات میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب اس کو سپرد خاک کیا جائے تو اس کا جسد خاکی اسی طرح قیامت تک تر و تازہ اور بار رونق رہے جس طرح اس کو دفن کیا گیا تھا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پابندی سے خانہ خدا کو جھاڑو دے اور اس کو صاف کرے. خانہ خدا کے اپنے احکام ہیں، جس طرح خانہ خدا کی نماز کا اجر بہت زیادہ ثواب ہے، اسی طرح خانہ خدا کو نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے. یہ خانہ خدا کی صفائی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کا جسد جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ سڑتا نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف نجس چیز کو منہ میں رکھ لینا یہ کوئی فعل حرام نہیں ہے. بعد میں اس کو پاک اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ پاک نہیں کریں گے
تو وہ لعاب کے ذریعے وہ نجاست آپ کے حلق سے نیچے اتر جائے گی، پھر یہ عقل نجس کے زمرے میں آئے گا کہ بھئی آپ نے نجس چیز کھا لی ہے، ورنہ صرف منہ میں رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبلہ، یہ جو مسجد کی بابت آپ نے حکم بیان فرمایا ہے، اس سے ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہے کہ مسجد کا حصہ ہی سمجھا جائے گا پنکھا یا گھڑی یا وہ چیزیں جو مسجد کے اس احاطے کے اندر ہیں، ان کی نجاست یہ مشکل ہے کہ گھڑی کو ہم مسجد کا حصہ سمجھیں۔ صحیح، جو چیز مسجد کا حصہ ہے، مسجد کے در و دیوار، فرش کم سے کم مسجد کا مصداق قالین، صحیح، یہ بہت مشکل ہے کہ روایت اس کو بھی شامل ہو جائے۔ صحیح، یا آپ نے لے جا کے کسی نے ویسے ہی کوئی وہاں کوئی کپڑا جو ہے نا وہاں آویزاں کر دیا ہے کسی مقصد کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کی نجاست مسجد کی نجاست والا حکم نہیں، مسجد کے زمرے میں نہیں۔ اچھا قبلہ، ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ انسولین جو شوگر کے لیے مریضوں کے لیے مفید ہے، بعض اوقات اس سے خنزیر کے لبلبے سے حاصل کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو اس انسولین کے استعمال کا کیا حکم ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ انسولین دیکھیں انجیکشن ہے، صحیح، تو وہ انسولین جو ہے وہ یعنی کوئی اس سے انسولین اسے آپ کوئی گولی یا کوئی شربت یا کیپسول نہیں بناتے، صحیح، انجیکشن ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے، آپ اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر طبیب حاذق کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بیماری ہے، جس بیماری میں یہ مریض مبتلا ہے، اس کا علاج، واحد علاج جو ہے وہ مثلا کسی نجس چیز کا وہ کھانا ہے، وہ اخلاقی طور پر ہم نے عرض کیا کہ خدا نے جو ہے نا وہ شفا نہیں رکھی، لیکن عملی طور پر موجودہ فقہا جو ہے وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر طبیب حاذق کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک یعنی فلاں مریض کا علاج جو ہے وہ منحصر ہے فلاں نجس چیز کے کھانے میں، اس کے بغیر اس کی زندگی خطرے میں ہے، اس کے بغیر اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو وہاں جو ہے نا وہ اس حد تک اجازت دی گئی ہے اگر اس کے بغیر اس کی موت یقینی ہے۔ صحیح، لیکن انسولین کا مسئلہ یہ چونکہ کھانے پینے کے زمرے میں یہ نہیں آتا، لہذا اس کو استعمال میں یا انجیکشن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ صحیح قبلہ، یہ جانوروں کے اعضاء میں سے کسی عضو کی انسانی جسم کے ساتھ پیوند کاری کی جاتی ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے گا، خاص طور پر جب یہ انسانی جسم کے ساتھ پیوند کاری کیے جانے والا عضو کتے یا خنزیر یا کسی ایسی نجس سے حاصل کیا جائے۔ اس کی اجازت دے دی گئی ہے، اس کی اجازت دے دی گئی ہے، اگرچہ وہ بذات خود نجس ہے اور حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے، اور پھر وہ انسانی جسم کا حصہ بن گیا ہے، اس میں وہ خون کا وہ جریان اور سرکولیشن وغیرہ سارا اس میں آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ انسانی جسم کا حصہ ہے، یعنی جو چیز اس آپریشن سے پہلے نجس تھی اب وہ انسانی جسم میں منتقل ہو جانے کی وجہ سے وہ اب اس کو ہم پاک سمجھیں گے، اور پھر اس کو اگر آپ کا ہاتھ بھی لگ جاتا ہے گیلا تو وہ نجس شمار نہیں ہوگا۔ اور اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہم پہلے بیان خون کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں کہ انسانی جو خون ہے وہ نجس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانی خون نجس ہے، لیکن بعض اوقات یہی انسانی خون اگر کسی دوسرے حیوان کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے، جیسے مچھر کے بارے میں تھا، وہی خون ہے جو انسانی جسم میں تھا تو وہ نجس تھا، وہاں سے اگر وہ باہر نکل آتا تو وہ نجس ہوتا، لیکن اب وہ مچھر کے جسم میں منتقل ہو جانے کے بعد اب مچھر کے جسم کا حصہ ہو گیا ہے، صحیح، اور خون اس حیوان کا نجس سمجھا جاتا ہے جو خون جہندہ رکھتا ہو۔ مچھر چونکہ خون جہندہ نہیں رکھتا، لہذا اب مچھر کا وہ خون شمار ہوگا کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتا، لیکن اگر وہ بالکل اسی وقت تک آپ اس کو مار دیں جب وہ خون لے رہا ہے یا چوس رہا ہے، تو چونکہ اب وہ پائپ کے ذریعے جو ہے وہ متصل ہے، کنیکشن ہے، اور تو وہ جب ماریں گے تو وہ پھر نکلنے والا خون انسانی خون شمار ہوگا اور نجس شمار ہوگا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی ایسے حیوان کی جسم منتقل ہو جانے کے بعد کہ جو ذاتاً پاک ہے، انسان کی جلد ذاتاً پاک ہے، تو اب انسان کے جسم کا حصہ بن جانے کے بعد اب وہ پاک سمجھا جائے گا، اس کو آپ کا ہاتھ بھی لگ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اب فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس کے جسم کا کوئی داخلی حصہ اس کی پیوند کاری کی جائے، جیسے میں نے سنا ہے کہ بعض اس قسم کے حیوانات کی جو انتڑیاں ہیں وہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے انسانی انتڑیوں کے مشابہ زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی عضو جب لگا ہوا ہو وہ شخص نماز پڑھ سکتے ہے اس عضو کے ساتھ جب پاک ہے تو؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ قبلہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کتا نجس العین ہے،
تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتا اسے اگر گھر میں پالا جائے رکھوالی کی غرض سے یا کسی بھی نیت سے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ میں نے روایات اور فقہا کے فتاوی کی روشنی میں یہ عرض کیا تھا کہ من جملہ 10 نجاسات میں سے وہ کتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جس گھر کے اندر وہ کتا ہو اس میں فرشتے نہیں آتے، لیکن مجموعی طور پر کچھ پالتو یا تربیت یافتہ کتے ہیں ان کو رکھنے کی اجازت اسلام میں موجود ہے۔ مثلا آپ نے بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں اور ظاہر ہے وہ سینکڑوں میں ہوتے ہیں، تو ان میں پھر جنگل میں صحراؤں میں آپ ان کو چراتے ہیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اور درندہ بھیڑیا چیتا وغیرہ ان کا شکار کریں۔ ان کی رکھوالی کے لیے آپ کلب معلم اس کا نام رکھا جاتا ہے، تربیت یافتہ یا تعلیم دیا گیا کتا، اس کے مقصد کے لیے، یا مثلا آپ نے آموں کا یا کھجوروں کا آپ نے باغ لگایا ہوا ہے، سیبوں کا باغ لگایا ہوا ہے اور وہاں پھر وہ چوری کا خطرہ ہے، تو وہ باغات کی رکھوالی کے لیے آپ کتا رکھنا چاہیں اس کی اجازت ہے۔ جیسے یہ گندم وغیرہ آپ نے کاشت کی ہے اور بعد میں اس کی ڈھیر وغیرہ ہے تو اس کی وہ حفاظت کے لیے، تو آپ گھر کی رکھوالی کے لیے بھی مطلب وہ اس کو بیڈ روم میں تو آپ نہیں رکھتے، باہر گھر کے دروازے کے باہر، لیکن یہ چند مقامات ہیں جہاں پر اس کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ مغرب کی تقلید میں بھی اتنا آگے نہیں نکلنا چاہیے، جس طرح وہ لوگ کتے سے اتنا پیار کرتے ہیں، جیسے پروگراموں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، جس طرح اپنے ایک جان سے زیادہ عزیز بیٹا یا بیٹی کو گلے سے لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ بعض اوقات اب ہمارا اپنا کلچر ہے، وہ اس کے پتہ نہیں وہ منہ کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، تو کم سے کم مسلمانوں کو ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، ان کے نقش و قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے حتیٰ اس کے اگر بال آپ کے کپڑوں کو لگ جائے تو اس میں آپ کی نماز مشکوک ہو سکتی ہے۔ لہذا کتے سے پیار میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے اور اتنا اس کا آپ کے گھر کے اندر اس کا عمل دخل ہو جائے کہ وہ جن برتنوں میں آپ کھاتے ہیں ان کو وہ آ کے چاٹے، ان کو منہ لگائے۔ اگر نجس ہوگا تو پھر اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہی الگ ہے، مٹی سے اس کو پہلے مانجنا پڑتا ہے، پھر پانی سے اس کو وہ دھونا پڑتا ہے، تو بہت زیادہ اس کو گھر کے اندر وہ قریب نہ لائیں کہ جس سے آپ کے کپڑے نجس ہو جائیں، آپ کا فرش نجس ہو جائے، آپ کا جسم نجس ہو جائے۔ لیکن یہ 2-3 صورتیں ہیں کہ جس میں اسلام نے کتے سے، خصوص تربیت یافتہ کتے سے استفادہ کی اجازت دی گئی ہے، یا جیسے شکار کے غرض سے کتے کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے علاوہ عام حالات میں جو ہے وہ کتے کو گھر میں رکھنے کی مذمت ہے، اور روایات میں ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے،